این ٹی وی اردو اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، جب ہم اندھیری رات میں آسمان پر لاکھوں کروڑوں ستاروں کا نظارہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم ان ستاروں کا حال نہیں بلکہ ماضی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ہم ہر چیز کو اس پر پڑنے والی روشنی کی مدد سے دیکھتے ہیں، اور روشنی کو سفر کر کے ہم تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو روشنی ہم تک آج پہنچ رہی ہے اس نے اپنا سفر آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے شروع کیا ہو، جس کا مطلب ہے آج ہم جن ستاروں کو جس حالت میں دیکھ رہے ہیں وہ ان کے آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے والی حالت ہو۔ اگر کوئی چیز ہم سے چند میٹر کے فاصلے پر موجود ہو تو اس چیز سے روشنی کا ہم تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، چاہے وہ وقت چند نینو سیکنڈز کا ہی کیوں نہ ہو۔ یوں اس کلیے کے مطابق ہم جس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اس کا ماضی ہوتا ہے۔ چاند ہماری زمین سے 3,84,400 کلومیٹر دور ہے۔ اس طرح جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں وہ دراصل 1 سیکنڈ ماضی والا چاند ہوتا ہے، یعنی ہم چاند کو 1 سیکنڈ ماضی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اسی لیے چاند کی روشنی کو ہم تک پہنچتے 1 سیکنڈ سے کچھ زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں وہ دراصل اس کا ماضی ہوتا ہے، چاہے وہ نینو سیکنڈز کا ماضی ہی کیوں نہ ہو۔ اس فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں کا خیال ہے اگر ہم آج ایک ایسی دوربین تیار کر لیں جسے زمین سے 65 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر دور لے جائیں تو ہم زمین پر موجود ڈائنوسارز کو پھرتا دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج سے ڈائنوسارز کی روشنی زمین سے نکل کر 65 لاکھ نوری سال کے فاصلے تک پہنچ چکی ہے۔ یوں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو لانچ کرنے کے بعد اس کا کافی چرچا سننے میں آ رہا ہے، کیونکہ اسے کائنات کے درپردہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے اب تک کی طاقتور ترین ٹیلیسکوپ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ گزشتہ ٹیلیسکوپ یعنی ہبل سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ جیمز ویب چاند پر موجود کسی کیڑے کو بھی صاف صاف دکھا سکتی ہے۔ دراصل سائنسدانوں نے کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار سے اندازہ لگایا کہ ہماری یہ کائنات 13.8 ارب سال پرانی ہے۔ لہٰذا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ آج سے 13.8 ارب سال پہلے کی روشنی کا عکس بھی بنائے گی۔ یوں اس کی مدد سے اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکے گا۔ یوں اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے انسانیت یہ جان پائے گی کہ یہ ستارے اور سیارے کیسے وجود میں آئے، جس سے فلکیات کے علم کے نئے باب کا آغاز ہوگا۔ دوستو، روشنی کے اس پراسرار رویے پر سے قرآن نے 1400 سال پہلے ہی پردہ اٹھا دیا تھا، جسے آج 21ویں صدی کا انسان جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے اور اسے دوبارہ بھی بنائے گا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے، جسے سائنس بگ بینگ کا نام دیتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اور آج انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ ایک ٹیلیسکوپ سے 13.8 ارب سال پہلے کی تصاویر لے سکے۔ دراصل اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا تھا کہ ہم تمہیں وہ منظر بھی دکھائیں گے کہ اللہ نے کس طرح اس خلق کی ابتدا فرمائی، اور ساتھ ہی فرما دیا اور اسی طرح ہم اسے دوبارہ بھی بنائیں گے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مفکرین کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے کے انسان نے تو نہیں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا، پھر بھی اللہ کا کہنا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، دراصل آج کے اس جدید دور کے انسان سے سوال ہے کہ اس نے یہ جان لیا کہ یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، اور مستقبل میں اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے یہ مناظر اصل حالت میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے گا، پھر اس کے بعد وہ یہ بھی جان لے کہ اللہ اسے دوبارہ پھر سے بنائے گا۔ دوستو، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر۔